اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ناظرین گرامی، ناظرین محترم، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم کر رہی ہوں آپ سبھی کا میں سید نظر فاطمہ چینل ون پر ہمارے پروگرام آئینہ حیات میں، جہاں آپ جانتے ہیں ہم کوشش کرتے ہیں ان تمام موضوعات پر گفتگو کرنے کی، تبصرہ کرنے کی، جو بعض دفعہ نظر تو بہت چھوٹے آتے ہیں مگر ہماری زندگی پر ایک بہت بڑا اثر چھوڑ جاتے ہیں۔ کچھ ایسی باتیں جن پر عمل کرنے سے کئی دفعہ ہم ثواب کما لیتے ہیں اور کئی دفعہ گناہ کے حقدار ہو جاتے ہیں، لہٰذا بہت ضروری ہوتا ہے کہ ایسے پلیٹ فارم سے ان موضوعات پر بھی گفتگو کی جائے۔ آج جس موضوع کو ہم آپ ناظرین کے لیے اور اپنے لیے لے کر آئے ہیں وہ ہے رد مظالم، جسے ہم بہت کم سنتے ہیں، اور انسان غلطیوں کا ایک پیکر ہے، اور غلطیاں کرتے کرتے کئی دفعہ وہ کچھ ایسا بھی کر جاتا ہے جو ظلم کی کیٹیگری میں آتا ہے، جو ظلم کے ضمن میں آتا ہے، مگر دین اسلام یہ چاہتا ہے کہ ہم ہر گناہ سے پاک ہو کر دنیا سے جائیں، اور اسی لیے ہمیں ہر گناہ کا کفارہ بتایا گیا ہے۔ آئیے دیکھیں کہ جب ہم کسی پر ظلم کرتے ہیں تو پھر دین اسلام نے اس کا رد مظالم ہمیں کیا بتایا ہے، اور اس گفتگو میں ہمارا ساتھ دیں گی خواہر اعظمی زہرا رضوی، ان کا استقبال کرتے ہیں، پھر گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم خواہر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گفتگو کے آغاز سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ کے بہت شکر گزار ہیں خواہر کہ آپ اپنا قیمتی علم اور وقت ہمارے ساتھ بانٹنے آتی ہیں، خدا آپ کو اس کی بہترین جزا سے نوازے۔ میں بھی شکر گزار۔ جیسا میں نے اپنے نامکمل علم سے تھوڑی سی ایک ڈسکرپشن دینے کی کوشش کی ناظرین کو کہ رد مظالم ہوتا کیا ہے، مگر آپ اسلام کے اعتبار سے، اسلام کے نقطۂ نظر سے بتائیں کہ رد مظالم کی ڈیفینیشن کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے، اور اس پر اسلام کا نظریہ کیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رد مظالم یعنی کہ کسی کا حق جو ہماری گردن پر ہے تو اس کی ادائیگی کے لیے اگر وہ شخص ہمیں نہ ملے تو اس کی جانب سے اتنی ہی رقم کو یا اتنی ہی جو مال ہے اس کو صدقہ کرنا اس کی جانب سے۔ اب اس کی ذرا وضاحت میں آپ کے سامنے کرتی چلوں کہ کسی کا حق جو ہماری گردن پر ہے اس کی الگ الگ طرح کی اقسام ہو سکتی ہیں، اور کس انداز سے، جیسے مالی اعتبار سے کسی کا حق ہمارے سر پر ہے، یا پھر آبرو کے اعتبار سے ہم نے ہماری ذات کے ذریعے کسی پر ظلم ہوا ہے، یا پھر اس انداز سے کہ جانے انجانے میں، جس طرح سے مثال کے طور پر اکثر جسے ہم یہ کہیں کہ غفلت کی بنا پر ان چیزوں کو انجام دیتے ہیں، مثلا ہم راستے سے گزر رہے تھے، کوئی پڑا ہوا مال ہمیں مل جائے تو اب اسے ہم نے یہ سوچ کر کہ چونکہ یہ ہمیں ملا ہے تو ہم اس کے مالک بن گئے، لیکن دراصل اس کا مالک تو کچھ اور ہے، کوئی اور ہے، تو اس کے اعتبار سے شرعی ہمارے لیے حکم کچھ الگ ہے۔ یعنی جس اعتبار سے بھی کسی کا حق جو ہماری گردن پر آتا ہے، چاہے مالی اعتبار سے ہو یا جان کے اعتبار سے ہماری طرف سے اس پر ظلم ہوا ہو، یعنی اس کے حق کو جو بھی حق تلفی ہم سے ہوئی ہے اس کی ادائیگی کے لیے جو شرعی حکم ہے کہ اگر وہ انسان دستیاب ہے، ہمارا اس تک پہنچنا آسانی کے ساتھ ممکن ہے، پاسبل ہے، تو اس حق کو ادا کیا جائے۔ اولاً تو اس چیز کا خیال کرنا ہے، اور اگر یہ ہو گیا کہ بھائی کسی کا حق ہمارے سر پر ہے اور ہم اسے ادا کرنا، جیسے اکثر یہ ہوتا ہے، مثال کے ذریعے واضح کروں کہ کوئی ایسا دور رہا کہ جب ہمیں اتنا علم نہیں تھا اور کسی کے رقم کو امانت کے طور پر ہمارے پاس رکھائی گئی، اس امانت میں ہم نے خیانت یہ کی کہ وہ انسان بھول گیا، تو ہم نے سوچا کہ جب وہ بھول گیا تو اب ہمیں بھی دینے کی کیا ضرورت ہے، وہ رقم ہمارے پاس پڑی رہ گئی۔ یا جیسے مثال میں نے راستے پر چلتے ہوئے مال کی دی کہ کوئی چیز ہمیں، کوئی رقم راستے پر چلتے ہوئے مل جائے تو ہم نے سوچا کہ یہ تو ہماری ہو گئی۔ یا پھر ہم نے ظلم کے ذریعے سے، ایک ظلم یہ بھی ہے کہ ہم نے کسی کے حق کو، کسی کے مال کو چھین لیا، غلطی سے غصب کر لیا، کچھ ڈاکیومنٹیشن میں غلطیاں کر کے اپنے نام کروا لیا، آج کل تو بہت عام ہے۔ بالکل، اور یا غصب، وہی جو غصبی بات ہو گئی کہ کسی کے حق کو چھین لیا، اس وقت کرتے وقت ہم نے سوچا کہ نہیں یہ تو ایک کامن سی چیز ہے، لیکن جب ایک موقع وہ آیا کہ ہمیں اپنی غلطیوں کا احساس ہونے لگا، اور یہ بہت ضروری ہے کیونکہ اگر احساس نہیں ہوگا تب تو بہت بڑا مسئلہ ہمارے لیے بروز محشر بن جائے گا، کیونکہ خداوند عالم، جیسے آغاز میں آپ نے کہا نا کہ خدا چاہتا ہے کہ جب ہم میدان محشر میں پہنچے تو بالکل پاک و منزہ ہو کر کے پہنچے۔ کسی کا حق اگر ہمارے سر پر ہوگا تو وہاں بڑے مسائل ہو جائیں گے، چاہے کتنی ہی عبادتوں کا انبار ہم لے کر کے وہاں کیوں نہ پہنچے، کتنی ہی دعائیں پڑھنے والے کیوں نہ ہو، کتنے ہی وظائف کرنے والے کیوں نہ ہو، لیکن مسئلہ بن جائے گا اگر حق کسی کا ہمارے سر پر ہے، ہم نے ادا نہیں کیا۔ تو اب اگر ہم غفلت میں رہے تب تو مسئلہ ہے، لیکن یہ شکر ہے کہ ہمیں یاد آ گیا کہ نہیں ہم غلطی پر تھے، تو اب ہمیں یہ فکر ہے کہ ہم اس حق کو کیسے ادا کریں۔ تو پہلا تو ہمارے لیے راستہ یہ ہے کہ جس کا حق ہے
اسے ڈھونڈا جائے، اس تک پہنچا جائے اور اس کے حق کو اسے سونپ دیا جائے، لوٹایا جائے۔ اگر کسی کا معاوضہ نہیں دیا ہے تو اس کا معاوضہ اس چیز کا اسے دیا جائے، اولاً یہ۔ لیکن اب مسئلہ کہاں آتا ہے، رد مظالم کا تعلق کہاں پر ہے کہ جب ہمیں وہ انسان نہ ملے۔ مثال کے طور پر بہت پہلے کسی نے امانت رکھائی تھی، اب وہ انسان ہمیں نہیں مل رہا، کوئی دوست ہے، کوئی فرینڈ سرکل میں کانٹیکٹ میں نہیں ہے، ہم نے دوسروں سے پتہ کرنے کی کوشش کی لیکن اب وہ اس جگہ پر شاید نہیں رہ رہا، ایڈریس چینج ہو گیا، رابطہ اس سے نہیں ہو پا رہا ہے۔ تو لہٰذا اب اس صورت میں ہم کیا کریں کہ کیا وہ چیز اب ہماری ہو گئی؟ نہیں، یہاں پر شرعی حکم ہمارے لیے یہ ہے کہ اگر وہ انسان ہمیں نہ ملے کہ جس کا حق ہماری گردن پر ہے تو اس کی ہی جانب سے اتنے ہی مال کو خدا کی راہ میں مجتہد کی اجازت سے کسی غریب کو صدقہ دیا جائے۔ یہ ہے رد مظالم، یعنی مجتہد کی اجازت بھی چاہیے۔ جی جی بالکل چاہیے، کیونکہ جیسے مثال کے طور پر ایک بہت بڑا گھر کسی نے، عزیز و اقربا میں، رشتہ داروں میں اکثر یہ مسائل ہوتے ہیں، حق کسی اور کا بنتا تھا لیکن جیسے آپ نے کہا کہ ایک سازش کے ذریعے یا اس طرح سے چالاکیاں کر کے کسی کا حق مار لیا، وہ گھر اپنے نام کرا لیا۔ لیکن اب جب یہ احساس ہونے لگا کہ اس گھر کو ہمیں پلٹانا چاہیے تو اولاً تو اگر وہ انسان موجود ہے تو اسے پلٹایا جائے، یا وہ اس دنیا سے جا چکا ہے تو بھی اس کے نسلوں میں وارثوں کو دیا جائے۔ لیکن اگر یہ بھی ممکن نہیں، وہ انسان وہاں سے کہیں شفٹ ہو چکا ہے، جا چکا ہے، تو اب اس گھر کو ہم کیا کریں کہ اپنی ملکیت نہیں، بلکہ اب مجتہد جامع الشرائط کے پاس جا کر کے ان سے اس مسئلے کا حل پوچھیں کہ اس گھر کے اعتبار سے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو ظاہر سی بات ہے اگر ہم آیت اللہ سستانی کے فتوے کے اعتبار سے دیکھیں تو آپ فرماتے ہیں کہ جو کچھ بھی رد مظالم کی رقم ہے وہ غریب کو دی جائے گی، غریب کا اس پہ حق ہے، غریب کو صدقہ کیا جائے گا۔ تو لہٰذا اب اس طرح سے جو بھی معاملات ہماری زندگی میں آتے ہیں کہ کسی کا بھی حق ہماری گردن پہ ہے، یا یوں کہیں ہماری جانب سے کسی کی ذات پر کوئی ظلم ہوا ہے، کسی کے مال کو ہم نے روک لیا، چھین لیا، لوٹ لیا، غصب کر لیا، حق مار لیا، تو لہٰذا یہ مالی اعتبار سے جو کچھ بھی ہم نے اس کا حق لیا اس کا ادا کرنا واجب ہے۔ وہ نہ ملے تو اس کی جانب سے اتنی رقم کو صدقہ دینا ہم پر واجب ہے، یہی رد مظالم ہے۔ اور ضروری نہیں ہے کہ اس کے لیے ہمیشہ ہماری نیت بری ہی ہو کہ نہیں ہمیں ان کے اوپر ظلم کرنا ہی تھا، غصب کرنا ہی تھا، ہو سکتا ہے بعض دفعہ ہماری نیت صاف رہی ہو۔ فار ایگزامپل میری اصلاح کی جگہ اگر میں غلط ہوں کہ میں نے کسی سے 1000 روپے قرض لیے تھے، میں نے ان سے کہا میں آپ کو 100 روپے کر کے ریٹرن کر دوں گی، جب 900 ہو گئے تب مجھے یاد نہیں رہا، شاید میری کاؤنٹنگ میں کچھ مسٹیک ہو گئی اور میں نے سوچا کہ نہیں میں نے دے دیے تھے، لیکن پھر کچھ سال بعد مجھے یاد آیا کہ نہیں 100 روپے باقی رہے، حالانکہ میری نیت اس کو غصب کرنے کی نہیں تھی، لیکن جب مجھے یاد آ جائے تب اس کو اس طریقے سے ادا کیا جائے۔ بالکل بے شک، کیونکہ یہاں پر اگر نیت جیسے آپ نے کہا کہ صاف ہے کہ ہمیں اسے لوٹانا تھا، ہماری یہی نیت تھی کہ ہم بطور قرض لے رہے ہیں اور ہمیں اس قرض کی ادائیگی کرنی ہے، لیکن پھر یہی مسئلہ ہوا کہ آپ بھول گئیں یا سامنے والا بھی اس نے بھی فراموش کر دیا، یا شاید مروتاً اس نے سوچا 100 روپے کی بات ہے کیا سوال کیا جائے، لیکن وہ بھلا دے، فراموش کر دے، اس کے معنی نہیں کہ ہم بھلا دیں، اپنی ذمہ داری ہمیں ادا کرنی ہے۔ وہ انسان مل جائے، جب یاد آ جائے اس رقم کو اس تک پہنچایا جائے، اور اگر وہ انسان نہ ملے تو اس کی جانب سے اتنی ہی بچی ہوئی رقم کو صدقہ کیا جائے، کسی بھی غریب تک کے پہنچا دیا جائے۔ تو یہ رد مظالم ہے اور اس کی ذمہ داری ہے ہم پر کہ ہمیں اسے ادا کرنا ہے، اور بے شک یہ خدا کی طرف سے حکم ہے، کیونکہ میدان محشر میں یہ حقوق لے کر پہنچے تو بہت بڑا مسئلہ انسان کے لیے بن سکتا ہے۔ خیر یہ جو رد مظالم کا سارا حساب ہے کیا یہ صرف مومنین کے لیے ہے؟ انسان یہ سوچے جیسے آج ہم دیکھتے ہیں کہ مذہب کے نام پر بہت تشدد ہے کہ نہیں یہ اپنے ہیں ان کے ساتھ نیکی کی جائے، یہ اپنے نہیں ہیں ان کے ساتھ نیکی نہ کی جائے، ان کا تو حق لے لیا جائے، ان کے ساتھ تو برا کیا جائے۔ دین اسلام کا کیا نظریہ ہے اس پر؟ بہت خوبصورت سوال آپ کا، اور بہت اہم سوال بھی ہے کہ اس کے ذریعے دین اسلام کی مہربانی جو ہے سامنے آتی ہے کہ دین اسلام یہ نہیں کہتا کہ مسلمان ہے اور اس کا حق آپ کی گردن پر ہے تو ہی آپ ادا کیجئے، ورنہ غیر مسلم ہے تو اس کے حق کو مار لیجئے۔ نہیں، اگر غیر مسلم بھی ہے اور اس سے بھی مثال کے طور پر اگر ہم نے قرض لیا ہے اور وہ انسان مر جائے اور اس کے مرنے کے بعد ہم نے یہ سوچا کہ بھائی اس نے اپنے وارثوں کو بھی اطلاع نہیں دی تھی، بتایا نہیں تھا، کچھ ریٹن بھی اس طرح سے ایویڈنس موجود نہیں ہے کہ کسی کو پتہ چل پائے گا کہ ہم نے اس سے 2-4 ہزار لیے تھے، لہٰذا وہ انسان مر گیا اور نان مسلم ہے، لہٰذا ادائیگی رقم کی کیا ضرورت نہیں، بلکہ وہ انسان ہے اور اس کا حق آپ پر ہے، آپ کو ادا کرنا ہوگا۔ یہاں یہ قید نہیں رکھی گئی کہ مسلمان ہے تو ہی حق دیجیے، غیر مسلم بھی ہے تب بھی ہمیں اس کی حق کی ادائیگی کرنی ہے، ضروری ہے یہ انسان کے لیے۔ اب اسی کے مناسبت سے اگر جیسے ہم نے کہا خیر کہ ابھی جیسے جو مثال آپ نے بہت اچھی دی کہ ہم یہ سمجھیں کہ کوئی گواہ نہیں تھا، کوئی ڈاکیومنٹیشن نہیں تھا، کسے پتہ چلے گا، اللہ سے ہم استغفار کر لیں گے، اس کی بارگاہ میں معافی مانگ لیں گے، اب تو وہ انسان دنیا میں رہا نہیں،
ہاں ہوتا تو ہم اس کا حق اسے ضرور دے دیتے. کیا یہ استغفار کی جو نیت دل میں انسان رکھتا ہے کہ ایسا کچھ کسی کا حق مار کے اور غصب کر کے یا اس کے حقداروں تک نہ پہنچا کے اس کے مال کو استغفار اللہ کی بارگاہ میں کرنے سے وہ سرخرو ہو جائے گا؟ تو دین اسلام کیا ایسی توبہ کو اللہ کی بارگاہ میں مقبول جانتا ہے؟ ہرگز نہیں. اس کا بالکل واضح جواب ہے کہ نہ صرف توبہ بلکہ کوئی ہماری دعا بھی اس وقت تک قبول نہیں ہوگی جب تک کہ ہم اس حق کو ادا نہیں کریں. رد مظالم کی جو ذمہ داری ہم پر بنتی ہے اگر وہ واجبات میں سے ہے، کیونکہ رد مظالم کی جو ادائیگی ہے کچھ سچویشن میں واجبات کے اعتبار سے اس کا تعلق ہے، کہیں کہیں پر مستحب ہے. تو لہٰذا ابھی ہم بات واجبات کی کر رہے ہیں، بالخصوص جس کا تعلق مال کے اعتبار سے تو وہاں پر ادائیگی واجب ہو جاتی ہے، مالی اعتبار سے ہے. آگے ذکر آپ کے سامنے مستحبات کے اعتبار سے بھی کروں گی تو کہ کہاں پر مستحب ہے. تو لہٰذا جیسا آپ کا سوال کہ توبہ کیا ہماری قبول ہے کہ اگر ہم نے کسی کا حق نہیں ادا کیا یا اس طرح کی باتیں اور ہم کہیں نہیں اللہ سے معافی مانگ لیں گے، اللہ تو غفور الرحیم ہے، بڑے بڑے گناہ بخش دینے والا، تو کیا ہمیں معافی مل جائے گی؟ جواب تو یہ ہے کہ نہیں، بلکہ توبہ ہی نہیں، ہماری دعائیں بھی اس وقت قبول نہیں ہوتی کہ جب تک کہ ہم رد مظالم کے اعتبار سے توجہ نہ دیں. یعنی اگر کسی کا حق ہمارے سر پر ہے تو اس کی ادائیگی اگر نہ کی جائے، اگر وہ نہیں بھی موجود ہے، اس کی جانب سے صدقہ دے کر کے اس ذمہ داری کو اگر ہم نے پورا نہیں کیا تو نہ دعا قبول نہ استغفار ہماری قبول ہے. اس کی ہم مثال علماء کی زندگی میں دیکھیں کہ ہمارے بزرگ علماء جو تھے وہ اکثر اپنی زندگی میں بلکہ روز ان کی زندگی میں پایا جاتا ہے کہ وہ رد مظالم کی کچھ رقم جو ہے غریبوں کو دیا کرتے تھے. اور بعض بزرگ علماء کا تو یہ شیوا تھا کہ جو شبہائے قدر کے اعمال ہوتے ہیں ان سے پہلے وہ رد مظالم کی رقم جو ہے غریبوں کو دے دیا کرتے تھے تاکہ دعاؤں کی قبولیت میں کوئی رکاوٹ نہ آئے. اور جب شبہائے قدر میں وہ توبہ اللہ سے مانگیں، معافی مانگیں اپنی جو بھی گناہ پر، جبکہ وہ کتنی بہترین بلند ہستیاں علماء کرام، لیکن پھر بھی ان کا انتظام اس اعتبار سے رہتا ہے. اور ہم سوچیں کہ ہم کتنے گنہگار انسان، تو کسی کا حق ہے ہی نہیں. بالکل. ہم بعض دفعہ اسی غفلت میں ہوتے ہیں نا کہ ہماری زندگی تو بہت صاف ستھری ہے، کسی کا حق نہیں مارا، کیونکہ حق مارنے کی جب بات آتی ہے تو ہم پراپرٹی، زمین جائیداد، کھیت یا بڑی بڑی چیزیں بس ذہن میں آتی ہیں. خوشیاں کھا جاتے ہیں، کتنوں کی آبرو کھا جاتے ہیں، کتنوں کا سکون کھا جاتے ہیں، ہمیں خبر نہیں ہوتی ہے. یا یہ 10-5 روپے بھی جو ہمارے سر پر اگر کسی کے بنتے ہیں انہیں بھی اگر ہم بہت ہلکے میں لیتے ہیں، لائٹلی لیتے ہیں تو وہ بھی ہمارے لیے مسئلہ بن جائے گا. تو لہٰذا روایات میں ذکر کیا گیا کہ انسان یہ نہ سوچے کہ اگر کوئی انسان ہے وہ بھول گیا تو یہ معاملہ مٹ گیا، نہیں، بلکہ نامہ اعمال میں یہ لکھا رہ جائے گا اور اس کا سوال ہم سے کیا جائے گا. روایات میں یہ بھی ذکر کیا گیا کہ کوئی یہ نہ سوچے کہ جس پر ظلم ہوا ہے اگر اس نے فراموش کر دیا ہے تو ہمارے لیے معاملہ ختم ہو گیا، نہیں، بلکہ اس کا بھی سوال کیا جائے گا. پھر روایت میں یہ بھی ذکر کیا گیا کہ کوئی یہ نہ سوچے کہ جس پر ہماری وجہ سے ظلم ہوا وہ دنیا سے چلا گیا تو اب معاملہ بالکل ختم، جس پر ظلم کیا تو وہ رہا ہی نہیں تو لہٰذا معاملات ختم ہو گئے، نہیں، بلکہ یہ تمام چیزوں کا سوال اس انسان سے کیا جائے گا. بلکہ اس حوالے سے میں دلیل کے طور پر آپ کے سامنے ذکر کروں کہ امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ میں نے حجاج کے زمانے سے جو ہے مسلسل میں حکومت میں کام کر رہا ہوں اور بہت میں نے رقم اکٹھا کر رکھی ہے، تو کیا میرے پاس توبہ کی گنجائش ہے؟ کیا میرے لیے توبہ کی گنجائش ہے جو مال اکٹھا کیا؟ اب جو مال اکٹھا کیا ظاہر سی بات ہے بہت سے لوگوں کا حق مار کر اس نے اکٹھا کیا تھا، تو اس کا سوال یہ تھا کہ اب اسے احساس ہو رہا ہے تو یہ کہہ رہا ہے کہ میں توبہ کر لوں، کیا میرے لیے پاسبل ہے، ممکن ہے کہ توبہ کے ذریعے وہ تمام چیزیں میری ٹھیک ہو جائیں؟ تو امام کا جواب یہ تھا کہ توبہ کی گنجائش اس وقت تک نہیں ہے جب تک کہ تم ان لوگوں کا حق جو کہ تمہاری گردن پر ہے اسے ادا نہ کر دو، یعنی جس کا مال لوٹا ہے جب تک کہ اسے نہیں دے دیتے ہو تمہاری توبہ قبول نہیں ہوگی. اسی انداز سے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں ملتا ہے کہ ایک شخص نے آ کر کے اسی اعتبار سے سوال کیا کہ مولا میرے پاس بہت سارا مال غصبی ہے تو کیا اب میں توبہ کرنا چاہوں تو قبول ہے؟ تو امام نے اسے بھی یہی جواب دیا تھا کہ جو کچھ بھی تیرے پاس ہے جس کا حق بنتا ہے اسے ادا کر دے، اگر وہ موجود نہیں ہے تو اس کی جانب سے اتنی ہی رقم کو صدقہ کر، یعنی رد مظالم کی ذمہ داری کو انجام دے. اس کے بعد میں تیرے لیے یہ دعا کروں گا کہ تیری توبہ قبول ہو جائے. بلکہ صرف یہی نہیں، مولائے کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے جو استغفار کی شرطیں بیان کی ہیں اس میں مولا کی ایک شرط یہ ہے کہ رد مظالم کی ذمہ داری جب تک کہ انجام نہیں دی جائے گی تب تک کہ انسان کی توبہ قبول نہیں ہو سکتی. تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ مسئلہ ہے
جس پر یقیناً ہمیں توجہ دینے کی ضرورت بالکل. اور ہے. میں آپ کو اپنی بات اگر آپ سے کروں تو ایک اچھی عمر کے بعد میں نے اس جملے کو ہی سنا ہے, اس ٹرمینالوجی کو ہی سنا ہے, رد مظالم. یعنی ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ایسی بات بھی کوئی کم کی چیز ہے. جاتی ہے اس کے بارے میں, بالکل, ذکر اس بھی بارے میں نہیں کوئی کیا ذکر جاتا. نہیں, کوئی تبصرہ جی نہیں, کچھ جی بھی نہیں. بالکل. جبکہ کتنی اہم چیز ہے کہ ہم صبح شام ہر کسی سے, ہر عالم سے, ہر عالمہ سے یہی پوچھتے رہتے ہیں کہ دعاؤں کو کیسے قبول کروائیں. بے شک, جب بے ہمارے شک, سر پر کسی کا حق ہے تو پھر دعائیں کیسے قبول ہوں بے گی؟ شک یہی وجہ ہے کہ دعاؤں کے اعتبار سے جب بھی ہمارے ذہن میں یہ آئے کہ ہم بہت کچھ تو پڑھتے ہیں لیکن مل کیوں نہیں رہا بالکل ہمیں, صحیح. اور اس کا ہمیں بہترین جزا جو ہم چاہتے ہیں, بہترین اجر اس دنیا میں بھی مل جائے, وہ کیوں نہیں مل رہا. تو اس کے لیے جواب یہی ہے کہ ایک مرتبہ کھنگالیں ہم اپنے آپ کو کہ یہ تمام چیزیں تو نہیں ہمارے وجود میں سمائی ہوئی ہیں کہ جو رکاوٹیں بن رہی ہیں ہماری دعاؤں کے لیے, ہم توبہ کر رہے ہیں گناہ پر, وہ توبہ قبول نہیں ہو رہی. یعنی یہ زندگی میں جو اس طرح کی اتھل پتھل ہے تو بالکل. کہیں اس کے پیچھے یہ مسائل تو نہیں ہیں کہ جن کی طرف ہم توجہ بھی نہیں کرتے ہیں, اس سے بڑا معمولی سا سمجھتے ہیں. یعنی میں شکر ادا کروں اللہ کا یہاں پر کہ ایک بہت اچھی توفیق شامل حال ہوئی کہ ہم الحمدللہ اتنے اچھے موضوع کو پہنچا پا رہے ہیں ناظرین تک. اپنے بھی علم میں الحمدللہ اضافہ ہو رہا ہے. خدا کرے جس سب سے پہلے ہم اپنے آپ کو درست کریں اور یہ پیغام بھی لوگوں تک پہنچے, اور جن تک کہ پہنچے ان کا بھی فریضہ یہ ہے کہ وہ اس پیغام کو دوسروں تک پہنچائیں. رد مظالم کسی ایسے شخص کے اوپر آپ کا جو حق باقی ہے, جو شخص آپ کو نہیں مل پا رہا ہے, جس تک آپ نہیں پہنچ پا رہے ہیں, اس کی بنا پر اس کے جو رقم اسے اس کی بنتی تھی اسے کسی مستحق تک پہنچا دیا جائے, غریب کو صدقہ دیا جی صدقہ کر دیا جائے, راہ خدا میں دے دیا جائے. اس کی شرائط کیا بیان کی گئی خواہر, اس کے لیے کن باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے؟ جی جی بالکل. جب ہم رد مظالم کا ارادہ ہم نے کر لیا اور یہ توفیق جو ہے شامل حال ہوئی, اور اب چاہتے ہیں کہ جس کا بھی حق ایک مرتبہ بیٹھیں اور ہم جوڑیں کہ سب سے پہلے اولاً کہ ہم حساب کتاب لگائیں کہ کس کس کا حق ہم پر بنتا ہے. ایک چھوٹی سی ڈائری بھی اگر ہمارے پاس کسی کی رہ گئی ہے اور وہ انسان چاہتا تھا کہ ہم اسے واپس کریں, ہم پہنچا نہیں پائے, تو اس کا بھی ہمیں خیال رکھنا, اسے بھی جوڑنا ہے کہ رد مظالم کے اعتبار سے جو بھی چیزیں ہمارے اوپر, ہماری گردن پر حق ہے دوسروں کا, تو اسے ہمیں ادا کرنا چاہیے. ایک اور بہت امپورٹنٹ چیز کہ اگر زندگی میں انسان ادا نہیں کر پایا اور اپنی زندگی کے آخری پڑاؤ میں پہنچا ہے کہ جب ہاتھ پیروں میں قدر قوت و طاقت نہیں رہ گئی کہ کسی کو پتہ کرے اور جائے دے یا خود اٹھے اور فقیر تک پہنچائے, تو اس وقت وہ وصیت کر کے جائے کہ اپنے وارثوں کو کہ میرے جانے کے بعد اتنی جو رقم ہے وہ رد مظالم کے طور پر ادا کی جائے گی. یعنی یہ شرائط بیان کی گئی ہیں کہ جن کا خیال رکھنا ہے. زندہ ہے تو خود اس کے لیے کوشش کرے, اور بالکل آخری وقت میں ہے کہ اگر نہیں اس کی اتنی سکت ہے, قوت نہیں ہے, تو لہٰذا وہ وصیت کر کے جائے کہ جو کچھ بھی اس کے سر پر بنتا ہے وہ اس کے وارث ضرورت مند, مطلب جو بھی فقیر تک کے صدقہ پہنچانا ہے, وہ رد مظالم کی اتنی رقم بنتی ہے پہنچا دے. یعنی کسی بھی حال میں آپ کی جو ہے وہ چھوٹ نہیں ہے, اس کی معافی نہیں ہے کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں یہ کہہ دیں کہ میری نیت تو تھی, میں آخری لمحات میں کرنا چاہتا تھا مگر دست و پا میں طاقت نہیں رہی. آپ کو وصیت کر کے جانا ہے, کسی کا حق آپ کی گردن پہ, کیونکہ ہم بہتر جانتے کس کا حق ہماری گردنوں پر ہے, کتنی رقم ہمیں لوٹانی ہے, کس کو لوٹانی ہے, یا اگر نہیں لوٹا سکتے ہیں, وہ نہیں مل رہا ہے, تو کتنی رقم ہے اتنا ہمیں معلوم ہے. تو لہٰذا اس کی وصیت کر جائیں کہ اتنی رقم مجھ پر بنتی ہے جو رد مظالم کے طور پر صدقہ کی جائے گی. آخر میں خواہر ہم نے شروع میں بھی جیسے ڈسکس کیا اور آپ نے بیان بھی فرمایا کہ واجب کے اعتبار سے گفتگو الگ ہے رد مظالم کی, اور مستحب کے اعتبار سے الگ ہے. جہاں مالی اعتبار کا ہم نے تذکرہ کیا, وہاں ہم نے آبرو کے اعتبار سے جو ہم کسی پر ظلم کرتے ہیں اس کا بھی تذکرہ کیا. تو مجھے لگتا ہے اس میں بات یقیناً غیبت کی ہو رہی ہوگی, تہمت کی ہو رہی ہوگی, کسی کی آبرو ریزی کرنا, امانت, کسی کو اذیت پہنچانا, تکلیف دینا, دل کو دکھا دینا. بالکل. تو اس کے اعتبار سے رد مظالم کیسے کیا جائے؟ کیونکہ مالی اعتبار سے تو یہ ہے کہ صدقہ دیا جا سکتا ہے, آپ کو پتہ ہے کہ اتنے باقی تھے تو اتنے دے دیے جائیں گے. آبرو کے اعتبار سے جب ہم کسی کی خیانت کرتے ہیں, دل آزاری کرتے ہیں, ظلم کرتے ہیں کسی پر, تو اس کے لیے پھر کیسے کیلکولیٹ کیا جائے گا یہ؟ ہاں بے شک. اور دیکھیے یہ جیسے ابھی ہم نے بات کی مالی اعتبار سے, تو اس کی ادائیگی واجب ہے, وہاں پر واجبات کے اعتبار سے وہ چیز اس میں آ رہی ہے. اب یہاں پر مستحب ہے کہ اگر جیسے ہماری ذریعے سے, ہمارے وجود کے ذریعے سے کسی کو کوئی بھی دل آزاری ہوئی ہے, یا ہم نے کسی کی غیبت کی ہے, یعنی بات آتی ہے آبرو پر یا کسی کی جان پر بات آ رہی ہے. اب تک مالی اعتبار سے ہم بات کر رہے تھے, اب بات کر رہے ہیں جان کے اعتبار سے یا آبرو کے اعتبار سے. جیسے کہ مثال کے طور پر کہ کسی پر ہاتھ اٹھا دیا, کسی کو ذلیل کر دیا ہے, غیبت کی ہے, کسی کی توہین کی ہے,
کسی کی جو ہے عزت کو تار تار کیا ہے، تو اب ہم سوچ رہے ہیں کہ یہ چیزیں بھی ایک معمولی چیز تھی، کیونکہ وہ انسان اس قابل تھا کہ اسے اسی طرح سے پیش آیا جائے. لیکن جب احساس ہوا کہ ہم نے جو کیا تھا وہ غلط تھا، تو اب ہم سوچیں کہ ٹھیک ہے مالی اعتبار سے تو چیزیں ادا کی جائیں گی، فقیر کو صدقہ دیا جائے گا، لیکن اب اس اعتبار سے کیا کیا جائے. تو یہاں پر بھلے یہ مستحب عمل ہے، لیکن ثواب چونکہ بہت زیادہ ہے، اور چونکہ اس کا ایک فائدہ ہم اس انداز سے سوچیں کہ میں ایک روایت کا ذکر کروں پھر اس بات کو واضح کروں کہ خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ بروز محشر جب انسان کو لایا جائے گا تو جب ایک شخص پہنچے گا جو بڑا نیکوکار ہوگا، بہت عبادتیں، بڑی نیکیاں سب کچھ اس کی ہوں گی، اور جب وہ لایا جائے گا تو وہ بڑا خوش ہوگا کہ میں تو اتنی عبادتیں، اتنی نیکیاں، اتنی اچھائیاں لے کر آیا ہوں، اب تو بس فٹافٹ میں جنت میں میرا داخلہ ہو جائے گا، میں جنت میں میری انٹری ہو جائے گی. یہ سوچ کر کے وہ آگے بڑھے گا. اچھا میدان محشر کے اعتبار سے یہ ذکر کیا جاتا ہے روایات میں کہ جو کچھ پردے یہاں پڑے ہیں ہمارے اعمال پر، وہ سب پردے ہٹ جائیں گے اور پھر پتہ چل جائے گا کس نے کس کے ساتھ کیا کیا اس دنیا میں کیا ہے. تو لہٰذا غیبتیں کی ہیں، تہمتیں لگائیں، دل آزاریاں کی ہیں، باہر کسی کے لیے فتنہ برپا کیا، سب کچھ وہاں تو عیاں ہو جائے گا. تو اب ایک انسان جو بڑی عبادتوں پر خوش ہو رہا تھا، اپنی نیکیاں اچھائیوں پر خوش ہو رہا تھا، جب پہنچا وہاں پر تو اب سوچ رہا ہے اب تو جنت کی طرف جانا ہے. تبھی رسالت مآب بیان فرماتے ہیں کہ ایک شخص دوسرا آئے گا اور اسے روک دے گا اور اس سے کہے گا کہ جو میرا حق تم پر بنتا تھا، میرا حق یہاں پر مجھے لوٹاؤ. یہ حق مالی اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے یا پھر آبرو کے اعتبار سے کہ تم نے جو میری غیبت کی تھی، تم نے جو مجھ پر تہمتیں لگائی تھیں، اس کا مجھے یہاں پر عوض چاہیے، اس کی مجھے جو ہے معاوضہ چاہیے. تو اب یہ انسان چونکہ ظاہر سی بات ہے میدان محشر میں تو کچھ ایسی چیزیں پاس میں موجود نہیں سوائے اعمال کے، تو اب وہ کیا دے سکے گا. تو لہٰذا خداوند عالم مہربان جو ہے وہ حکم دے گا کہ یہ انسان جس نے کسی بھی انداز سے اس کا حق مارا ہے، اس کی نیکیوں کو اس کے نامہ اعمال سے ہٹا کر اس مظلوم کے کھاتے میں ڈال دیا جائے، اور اس کی برائیاں، اس کے جو گناہ ہیں وہ وہاں سے ہٹا کر اس کے نامہ اعمال میں ڈال دیے جائیں. تو لہٰذا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہاں پر جو غیبتیں برائیاں کر کے یوں ہی چلے گئے تو ہم ٹھیک ہے اللہ سے معافی مانگ لیں گے. اللہ سے معافی مانگنا ہے، لیکن کچھ اعمال ایسے ہیں جس میں اللہ خود حکم دے رہا ہے کہ جس کی طرف سے ان چیزوں کا تعلق ہے، مثال کے طور پر غیبت، تو پہلے اس سے ہمیں معافی مانگنی ہے. اگر یہ ممکن نہیں ہے، ہم سوچ رہے ہیں کہ بھائی ہم نے غیبت کی تھی اور اس کے لیے ہم نے ایسے ایسے سازشیں کی، اب احساس ہوا غلط کیا، اب سوچ رہے ہیں جائیں معافی مانگے، لیکن پھر خیال یہ آتا ہے کہ بڑا فتنہ برپا ہو جائے گا، ایک لڑائی جھگڑے اور فساد ہو جائے گا. تو اب اس فتنے فساد کے ماحول سے بچانے کے لیے ہم کیا کریں کہ کیا ہاتھ پر ہاتھ دھر کر یوں ہی بیٹھے رہیں اور خدا سے کہیں نہیں بس تجھ سے معافی مانگتے؟ نہیں، ہمیں یہاں پر حکم دیا جا رہا ہے کہ مستحب ہے انسان کیا کرے کہ جس کی اس نے غیبت کی ہے، دل آزاری کی ہے، جسے تکلیف پہنچائی ہے، یا جسے کسی وقت میں اپنا زور بازو جس پر استعمال کیا ہے، اس کی جانب سے کچھ رقم جو ہے وہ صدقہ دے، یا اس کی طرف سے قرآن مجید کی تلاوت کرے کہ اس کا ثواب اسے ملے، یا اس کی طرف سے کوئی دعائیں وغیرہ پڑھ دے، تسبیحات وغیرہ پڑھ دے کہ اس کا ثواب اسے مل جائے. اس سے کیا ہوگا، یہ ہم ایک تحفہ دراصل اس انسان کو بھیج رہے ہیں، اسے نہیں معلوم، لیکن جب میدان محشر میں وہ آئے گا اور کہے گا میرا حق دو، ہم کہیں گے ہمارے اعمال مت لو، تمہارے لیے الگ سے لکھا ہوا تھا وہ لے لو. تو یہ جو تحفہ اسے وہاں پہنچے گا، اس کے ذریعے اللہ اس کے دل کو نرم کر دے گا. تو اب وہاں پر چونکہ دل نرم ہو جائیں گے تو وہ انسان بھی جو ہے اس انسان کو معاف کر دے گا اور اس کے لیے آسانی ہو جائے گی. تو اس انداز سے ہمیں اگر کسی کے ہم نے دل آزاری کی، پریشان کیا، تو ان چیزوں کو ادا کرنا ہے. یا کچھ مثال میں آپ کے سامنے دینا چاہوں گی. صرف یہ نہ ہو جائے کسی کو ہم نے مارا پیٹا یا ڈانٹ دیا، یا اس طرح سے بہت سی ایسی باریکیاں ہیں جن پر ہم بعض دفعہ توجہ نہیں دیتے. جیسے کہ ہمارے گھر میں ٹی وی ہے، تیز آواز میں ہم نے لگا دیا، اس سے پڑوسیوں کو تکلیف ہو رہی ہے. یہ بھی بات جو ہے رد مظالم کے ضمن میں آ جائے گی کہ اگر پڑوسیوں کو ہم نے تکلیف پہنچائی، یا گھر کا جو بھی ہمارا سامان تھا، ساسا تھا یا کوڑا کچرا کوئی فنکشن تھا، ہم نے باہر یوں ہی ایسے رکھ دیا کہ جس سے پڑوسیوں کو تکلیف ہو رہی ہے، آنے جانے میں ان کی دقت ہو رہی ہے، راستہ ہم نے روکا ہے، کسی کا تکلیف پہنچا رہے ہیں. تو لہٰذا اب یہ چیزیں جو ہیں ان کی ہمیں ادائیگی کرنی ہے کہ اس انسان کی طرف سے کچھ صدقہ نکال دے، اس پڑوسی کی طرف سے، یا پھر اس کی طرف سے قرآن، یا جو چیزیں ابھی میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں. ہم نے کسی کو ستایا ہے، خوف زدہ کیا، ڈرایا تھا کبھی کہ وہ انسان بڑا مظلوم سا، سیدھا سادہ سا انسان تھا، کوئی انسان اس کے پاس پاور تھا، طاقت تھا، اس نے اسے خوف زدہ کیا، اسے ڈرایا کہ تم حق بیانی نہ کرنا، تم فلاں جگہ اپنی زبان نہ کھولنا، یعنی ہمارے سامنے نہ کھڑے ہونا، کسی بھی انداز سے اسے ڈرایا ہو، دھمکایا ہو، خوف زدہ کیا ہو. جو خوف اس کے دل میں آیا اور اس کے دل کو جو تکلیف پہنچی، جو ٹھیس پہنچی ہے،
اس کا بھی مداوع کرنا ہے ہمیں اسی انداز سے کہ اس کی جانب سے کچھ رقم یا تو صدقہ دے یا کچھ اس طرح سے کار خیر کو انجام دیا جائے. یعنی رد مظالم ایک اہم ذمہ داری ہے کہ جسے ہمیں ادا کرنا ہے. یہ ہم نہ سوچیں کہ اس میں ہم دوسروں کا فائدہ کر رہے ہیں، ان کا تو ہے، لیکن ساتھ ہم اپنے لیے راستہ ہموار کر رہے ہیں تاکہ بروز محشر ہمارے لیے وہ مسئلہ سامنے نہ آئے. بالکل، یعنی ہم یہ نہ سمجھیں کہ یہ ہمارے لیے کتنا مشکل کر دیا ہے اور یہ چیزیں تو آئی گئی پار ہونی چاہیے تھی، جو ہوا وہ ہوا، لیکن اللہ نے در حقیقت ہمارے لیے آسان کیا ہے اس کو کہ ہم جو ہے وہ گناہوں سے ایک طرح سے جتنے پاک ہو سکتے ہیں پاک ہو کے جائیں، اور پھر روز محشر کوئی ہمارا گریبان نہ پکڑے کہ اپنے اعمال ہمارے حوالے کر دو. تبھی تو اتنی باریکیاں بیان کی گئیں راستے میں چلتے ہوئے، جو ہماری نگاہ چیزوں پر جیسے ذکر کیا میں نے. یہی وجہ ہے کہ ان چیزوں کو اسی لیے انسان لپک کر نہ اٹھا لے، کیونکہ انسان جب اٹھاتا ہے تو اس کی ذمہ داری ہے بھائی اعلان کروائے، سال بھر انتظار اور تمام تر چیزیں اسے کرنی ہے، لیکن نہیں کر سکا تو پھر اس کے لیے یہی ہے کہ پھر رد مظالم کے اعتبار سے اس چیز کو وہ صدقہ دے، وہ اس کی امانت نہیں ہوگی. تو لہٰذا یہ باریکیاں ہمیں اسی لیے بتائی گئی ہیں تاکہ ہمارا جو نامہ اعمال ہے وہ بالکل پاک رہے، صاف رہے. آسانیاں ہمارے لیے اللہ کر رہا ہے انشاءاللہ. بہت ہی اچھے سے خیر آپ نے، حالانکہ دقیق موضوع تھا مگر بڑی آسانی سے آپ نے اس کو ہمارے لیے بیان فرمایا. اللہ آپ کو اس کی بہترین جزا دے، اور بالآخر یہی دعا ہے کہ جتنے بھی پروگرامز ہم کرتے ہیں اللہ ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق دے. آپ کا بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ. شکریہ. ناظرین محترم، جتنا شکر ہم پروردگار عالم کا ادا کریں اتنا کم ہے کہ اس نے کیسا بہترین اور کیسا حساس مذہب ہمارے اور آپ کے حوالے کیا ہے. ابھی اس گفتگو کے درمیان ہی خواہر نے جہاں بیان فرمایا کہ آپ کبھی یہ نہ سوچیں کہ کسی کا حق آپ کے اوپر باقی تھا اور اس نے اگر فراموش کر دیا ہے تو آپ کو چھوڑ دیا جائے گا. یعنی امید جو ایک شے ہے وہ اللہ نے کس قدر ہمارے دلوں میں روشن رکھی ہے کہ ہمیشہ پر امید رہیں کہ اگر کسی نے آپ کا ذرہ برابر بھی حق کھایا ہے یا آپ کے اوپر ذرہ برابر بھی ظلم کیا ہے تو آپ بھلے ہی بھول جائیں، آپ کا پروردگار کبھی اسے نہیں بھولے گا. اور یہی بات آپ کے اوپر بھی لازم ہے کہ اگر آپ نے کسی پر ذرہ برابر ظلم کیا ہے، آپ بھلے ہی بھول جائیں، آپ کا اللہ نہیں بھولے گا. لہٰذا اللہ سے دعا گو ہیں کہ وہ ہمیں توفیق دے کہ ہم ذرہ برابر بھی کسی پر ظلم نہ کریں، اور اگر کریں تو استغفار کرنے کی مہلت دے ہمیں، وہ اس کا ازالہ کرنے کی، اس کا رد مظالم کرنے کی ہمیں توفیق عنایت فرمائے. دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے آئینہ حیات کا کوئی اور موضوع لے کر. بنے رہیے چینل ون کے ساتھ. ہمیں رکھیے اپنی دعاؤں میں یاد. فی امان اللہ.